بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کی 9th کا تیسرا لیکچر ہے۔ اب ہم نظم سے نثر کی طرف آ گئے۔ یہ نثر کی اگر اقسام صنف ادب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ ایک مختصر سا قصہ ہوتا ہے، کسی واقعے کے، کسی ماحول، ہمارے معاشرے میں ہونے والا کوئی ایونٹ، اس حوالے سے مصنف جو ہے رقم تراز ہو کر ہمیں بتاتا ہے، اور افسانہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے میں کون کون سے مسائل موجود ہیں۔ یہ مصنف اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے رکھتا ہے۔ منشی پریم چند، اصل نام دمپت رائے، انڈیا میں پیدا ہوئے، بڑے کمال کے رائٹر۔ انہوں نے مختلف افسانے لکھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، اور اس اعتبار سے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سچائی جو ہے اس کو آگے رکھا، کہ سچائی ہمیشہ جو ہے وہ جیتتی ہے، جھوٹ ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ ان کے مختلف افسانوں کے مجموعے ہیں جس میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، ذات راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ میدان عمل ان کا ناول ہے، اس کے علاوہ بازار حسن اور دان جو ہے اس کو بھی کافی شہرت ملی۔ عزیز طلبہ، نثر میں عزیز طلبہ، یہ پنچایت افسانہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں دو مرکزی کردار ہیں۔ پنچایت کو پہلے تو سمجھ لیں کہ پنچایت ہوتی کیا ہے۔ پنچایت یہ 5 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو گاؤں میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بیٹھتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ انصاف کیا جائے۔ تو اس میں بھی یہ پنچایت ہی کا معاملہ ہے۔ 2 دوست تھے، جمن اور الگو چودھری، بڑے گہرے دوست تھے۔ ان میں پھر کوئی معاملہ ہو گیا، پھر اسی واقعے کو مصنف نے اس میں موضوع بنایا ہے۔ دیکھیے گا ذرا، اپنی بکس کھول لیں، سامنے رکھیں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ مطلب دوستی تھی۔ ساجے یعنی مشترکہ، اکٹھی کھیتی ہوتی تھی، ان کی کھیتی باڑی، لین دین میں کچھ ساجہ تھا یعنی مشترک تھا، ایک کو دوسرے پر کامل مکمل جو ہے وہ اعتماد تھا۔ جمن شیخ جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے۔ سونپ جانا، حوالے کر جانا۔ اب عزیز طلبہ، اب جو یہاں پہ آپ کو سوال آتا ہے بورڈ کے پیپر میں، وہ ہے پہرے کی تشریح۔ اب آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ تشریح آپ نے کس طرح کرنی، کلاس میں بھی آلریڈی آپ کو بتایا جا چکا، تو یہاں پہ بھی آپ کو بتا دینا بہت ضروری ہے۔ تشریح کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تشریح کا جو لفظ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ تشریح نہیں شروع کر دینی، بلکہ آپ نے پہلے اسلوب لکھنا ہے۔ اب اسلوب کیا ہوتا ہے بتایا جا چکا ہے آپ کو، کہ مصنف کے بارے میں آپ 1 لائن لکھیں گے، اس کو اسلوب کہا جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ جو دمپت رائے یعنی منشی پریم چند ہیں، ان کا تحریر کا انداز جو ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ ان کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہ ان کا
مشہور افسانہ ہے جس میں انہوں نے انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. یعنی یہ جب بھی آپ تشریح کرنے لگیں گے، اگر اس سے پیرا آ جاتا ہے تو آپ اس طرح شروع کریں گے. یہ لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے کہ جمن شیخ اور الگو میں بڑی دوستی تھی، بہت گہرے دوست تھے، بچپن میں ساتھ رہے، کھیلے کودے. پھر یہ ہے کہ حالانکہ دونوں کے مذاہب الگ تھے، اس کے باوجود ان کی کھیتی باڑی جو ہے وہ اکٹھی تھی. لین دین جہاں کہیں بھی ہوتا تھا وہ کہیں پہ الگو کے والد کر دیتے، جمن کے والد کر دیتے، ایک ہی بات ہوتی تھی، کیونکہ دونوں کا جو کام تھا وہ اکٹھا تھا. اور اسی وجہ سے ایک کو دوسرے پر مکمل جو ہے وہ یقین تھا کہ بھائی یہ ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے جب جمن کے والد حج کرنے گئے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بھائی الگو موجود ہے نا، ان کے والد موجود ہیں، تو وہ اپنا گھر ان کے حوالے کر گئے. تو اس طرح عزیز طلبہ آپ تشریح کا لفظ شرح سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا. تو اس طرح آپ تشریح کریں گے. میں نے ایک نمونے کے طور پر اس ڈیڈ لائن کی جو تشریح ہے وہ آپ کو کر کے دکھائی. اس کے لیے پھر بتا رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ تشریح کا لفظ لکھنے کے بعد آپ اس کے آگے اسلوب ضرور لکھیں گے جو کہ ایک ڈیڈ لائن میں مصنف کا تعارف ہوگا. اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے. اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار، پدر یعنی والد، شیخ جمراتی کے روبرو سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے. زانو ادب یعنی ادب سے بیٹھنا، اپنے جو گھٹنے ہیں وہ بچھا کے بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں زانوئے ادب طے کرتے تھے. الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، یعنی ان کی جو پلیٹیں تھیں وہ اچھے طریقے سے صاف کی، خوب پیالے دھوئے. ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا. دم نہ لینے سے مراد ہے کہ وہ اس کو سانس نہ لینے دے، حقے کو ہر دم تازہ رکھتے تھے. ان کے باپ پرانی بزا یعنی پرانے انداز کے آدمی تھے. تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بھی تعلیم اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا پہلا جو زینہ ہے وہ ہے استاد کی خدمت. اگر استاد کی خدمت کریں گے تو پھر ہی کچھ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ مل نہیں سکتا. وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یعنی وہ فیض یعنی کرم، مہربانی سے ہوتا ہے. یعنی استاد کی دعا ہوگی تو جو کام نہیں بھی ہونے والا وہ بھی ہو جائے گا. اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین سکون تھی کہ تحصیل علم حاصل کرنے کا کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا. دقیقہ فروگزاشت مراد ہے کوئی کوشش پیچھے نہ رکھنا، کوئی کسر نہ چھوڑنا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر بھئی وہ علم حاصل نہیں کر سکا لیکن اپنے تئیں کوشش پوری کی گئی، علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا، تقدیر قسمت میں نہ تھا، وہ نہیں حاصل کر سکا تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اس کی قسمت. شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانہ پرانے وقتوں میں استاد جو ہے وہ بچوں کو مارنے کے لیے ایک کوڑا سا استعمال کرتے تھے، جس طرح یہ یکا چلانے والے وہ چھانٹا سا استعمال کرتے ہیں. تو وہ تازیانہ وہ اس کے قائل تھے، اس کے سمجھتے تھے کہ یہ اس سے ہی کام ہونا ہے. وہ سمجھاتے کم تھے اور جناب اس سے زیادہ کام لیتے تھے. تو اس طرح یہ معاملات چلتے رہے اور جمن پر اس کا بے دریغ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. اور اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار یعنی آس پاس کے معاذات یعنی جو علاقے تھے میں پرسش ہوتی تھی، پوجا ہوتی تھی، یعنی بڑی عزت تھی. شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی. ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، یعنی تھوڑی سی ان کے پاس کچھ زمین تھی، مگر غریب کا کوئی وارث یعنی کوئی اولاد نہیں تھی، خامد بھی بہت ہو چکا تھا، اس لیے وہ جمن کے پاس ہی رہتی تھی. تو جمن نے وعدے وعید یعنی قول و قرار، سبز باغ یعنی جھوٹے وعدے
کر کے خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی کہ میں ساری عمر آپ کی خدمت کروں گا، آپ میرے پاس رہیے گا. پھر یہ اس طرح کے جھوٹے وعدے کر کے اس کو یہ تھا کہ خالہ تو کافی زیادہ عمر گیروں نہیں جناب، ابھی کتنے سال جئیں گی، تو جان چھوٹ جانی ہے، یہ ملکیت تو اپنے نام کرو، زمین اپنے نام. جب تک حبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی، یعنی پکی مہر نہ لگی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہو رہی تھی، بڑی خدمت ہو رہی تھی، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے. مگر پگڑی کی مہر پگڑی کی مہر ہونے سے مراد ہے رجسٹری ہونا. جیسے ہی رجسٹری ہوئی اس کی خاطرداری یعنی اس کی خدمتوں پر بھی مہر لگ جانا، کوئی چیز ختم ہو جانا. جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی. کچھ دنوں تک خالہ جان نے دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی. جمن صلح پسند یعنی امن پسند آدمی، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو، گھر میں کوئی معاملہ خراب ہو، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی، خالہ سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کیا. اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا. اس نے کہا چلو میں نہ ہی دخل اندازی دوں تو بہتر ہے، خواتین ہے وہ خود ہی اپنا معاملہ حل کر. کچھ دن تو رو دو کر کام چلا، یعنی بڑی مشکل سے کام چلا. ہر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، یعنی میرا گزارا اب تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی، کیونکہ اب تمہاری جو بیوی ہے وہ تو مجھے سالن بھی کم دیتی ہے، اب میں کھانا بھی اچھے طریقے سے. جب میں نے بے اعتنائی لاپرواہی سے جواب دیا روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے، یعنی کیا روپیہ پھل پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے کہ جو میں آپ کو الگ سے پیسے دوں تاکہ آپ کہیں. یہ عزیز طلبہ یہ پہلا آپ کا صفحہ تھا جس کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی مختصر سی تشریح کی. تو اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ، باقی اگلے لیکچر میں ہم وہ بھی پڑھیں گے. اب اس کے ساتھ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے آپ کا مکالمہ نمبر 2. تو یہ لیکچر آپ کا یعنی یہ تشریح، مصنف کا تعارف، اور اس کے بعد آپ اپنے قواعد و انشاء سے دوسرا مکالمہ جو ہے وہ تیار کریں.